عالم نے دنیا کے ڈھیر سے اٹھا کر فرش عزا پہ بٹھا دیا۔ سعادت مند ہے وہ قوم جو اپنا تعلق اہل بیت کے ذریعے دنیا سے جوڑ دی ہے۔ یہ تو ممکن ہے ہی نہیں کہ انسان دنیا سے لا تعلق رہے، مگر یہ ضرور ہے کہ کس زاویے سے دنیا سے تعلق کو جوڑتا ہے۔ دنیا بذات خود پست نہیں ہے میرے دوستو، یہ توجہ رکھیے گا کہ دنیا بذات خود پست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ مولا آج دنیا نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، کہیں ٹھوکر لگی، کہیں کپڑے پھٹے، کہیں کسی نے تانا دے دیا، کہیں کسی نے برا کہہ دیا، کہیں کچھ۔ تو مولا نے کہا دنیا بری نہیں۔ مولا یہ آپ سے اتنے خطبے سنتے آتے ہیں، دنیا ایسی، دنیا ایسی، دنیا ایسی، اور آج کہہ رہے ہیں کہ دنیا بری نہیں ہے۔ مولا نے کہا تم نے اصل میں میرے کلام کو سمجھا کب ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ مولا کہتے ہیں تم نے اصل میں میرے کلام کو سمجھا کب ہے؟ میں نے دنیا کی مذمت نہیں کی، دنیا سے جو تمہارے تعلقات ہیں اس کی مذمت کی ہے، دنیا کی مذمت نہیں کی۔ پھر مولا دلیل دیتے، اگر دنیا کی مذمت کروں تو کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا یہ وہی دنیا نہیں جس میں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے؟ کیا یہ وہی دنیا نہیں ہے جس میں اللہ نے آسمانی کتابوں کو بھیجا ہے؟ کیا یہ وہی دنیا نہیں ہے؟ اگر یہ دنیا اتنی بری ہوتی تو انبیاء کے مر جانے کے بعد اللہ ان کے جسدوں کو یہاں نہ رکھتا، بلکہ اپنی طرف بلا لیتا۔ پھر مولا آپ دنیا کی برائی کرنے کا، میں دنیا کی برائی نہیں کرتا، دنیا سے متعلق جو تمہاری نسبتیں اور تعلقات جو پست تعلقات ہیں میں اس کی برائی کرتا ہوں۔ دنیا میں رہتے ہوئے تعلق عالی جوڑو، بلند جوڑو تو تم بھی بلند ہو جاؤ گے۔ دنیا پست نہیں ہے، دنیا سے تعلق پست سے تعلق پست بنا دیتا ہے، بلند سے تعلق۔ یہ دنیا دار ابتلا، دار امتحان ہے، اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تاکہ دیکھوں کون کس سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، تاکہ دیکھوں کون کس سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ جیسا تعلق ویسا رتبہ، تعلق پست رتبہ پست، تعلق بلند نتیجہ واضح نہ، دو چار کی طرح۔ مثال دیتا ہوں، آپ کے اور ہمارے یہاں کتے کی حیثیت کیا ہے؟ نجس۔ سب کہتے ہیں کتا نجس ہے، بھائی کتا نجس ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کی تہذیب اور کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ بعض لوگ خود کو کتا بنائے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کی تہذیب ایسی ہو گئی ہے، یہ ایک الگ داستان۔ کتا پست نجس ہے، کیا یہ پست کبھی بلند ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھیے، اللہ کہتا ہے میں اسی کتے کو جنت بھیجوں گا۔ پروردگار کیوں کہا ہے پست؟ مگر اسے پتا ہے کہ کس سے تعلق جوڑنا ہے۔ جب یہی کتا اصحاب کہف کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، اللہ کہتا ہے تم کچھ بھی کہتے رہو میں اس کتے کو جنت بھیج دوں گا۔ یعنی یہ کتا جنت چلا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے اپنا تعلق اعلیٰ شخصیات کے ساتھ جوڑا
اور اگر یہ انسان ہو کر پست سے تعلق جوڑے تو مولا امام صادق یہ کہتے ہیں کہ یہ کتوں سے بدتر ہے۔ نعرہ حیدری، امام علی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے محمد والے، فضل بیان کرتے ہیں مگر یہ چیزیں کچھ منافقوں سے ہضم نہیں ہوتی۔ مگر ایک مرتبہ یہ منافق باہر جاتے ہیں تو گلی کے کتے ان پر بھونکتے ہیں، آتے ہیں رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، یہ گلی کے کتے ہمیں معاف نہیں کرتے۔ رسول خدا نے کہا چلو ذرا معلوم تو کروں، جو میرے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں کیا تم ان کا خیال نہیں رکھتے؟ رسول خدا ان منافقوں کو لے کر باہر آئے، ان کتوں کے پاس کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم کیسے ان پر نہ بھونکیں کہ یہ علی کو بھونکتے ہیں۔ یعنی کتے بتا رہے ہیں کہ اگر تم تعلق اعلیٰ سے جوڑ لو تو اعلیٰ ہو۔ اب اس مجلس میں آ کر ہم اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں حضرت فاطمہ سے۔ عظمت جناب سیدہ پہ باواز بلند صلوات۔ سیدہ کی ذات پر اس سے بہتر انداز سے صلوات پڑھیں۔ کتنی سعادت مندی ہے انسان کے لیے کہ دنیا میں جتنے بھی وہ تعلق بنائے اس در سے بنائے۔ اگر اولاد کی تربیت بھی کرے تو اس در کا نوکر بنانے کی تربیت کرے۔ اگر دوست بنائے تو اس در کی وجہ سے، اگر دشمن بنائے تو اس در کی وجہ سے۔ سعادت مندی اسی میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی فضیلتیں جس جوڑی جس گھر کا طواف کرتی ہے اس گھر کو زہرا کا گھر کہتے ہیں۔ اگر کسی کو فضیلتوں کی بھیک مانگنی ہے تو در در پہ جا کر در بدر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم زہرا کے دروازے پہ آ جاؤ، کوئی سلمان بن جائے گا، کوئی ابو ذر بن جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ اپنا تعلق حضرت زہرا سے قائم۔ حضرت زہرا سے یہ تعلق بار بار تجدید چاہتا ہے، بار بار تکرار چاہتا ہے، بار بار خود کو یاد دہانی کروانے کے لیے احساس چاہتا ہے۔ اور انہی میں سے یہ دن ہے جو 20 دن آپ انعقاد کر رہے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا۔ اب آ جائیں، بات آگے بڑھائی جائے۔ یہ جو سال میں 20 دن مقرر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ایام ازا ہے ان کا محور تو حضرت فاطمہ زہرا۔ یہ ہم محور قرار نہیں دے رہے، خود خدا محور قرار دے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث انقسام میں جب حضرت فاطمہ زہرا کا ذکر ہوتا ہے اور جبرائیل پوچھتے یا رب اس چادر کے نیچے کون ہے، تو محور و مرکز زہرا کو بنایا جا رہا ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے باپا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی ان ہستیوں میں سے کسی کا بھی ذکر کر لو محور زہرا ہو۔ اچھا کمال کی بات دیکھیں، توجہ فرمائیں، ہم فاطمہ تو کہا ہے، یہ فاطمہ تو نہیں کہا۔ مذکر کے لیے واحد کی ضمیر آتی ہے ہوا، تثنیہ کی ضمیر آتی ہے ہما،
جمع کی ضمیر آتی ہے ہم کس کے لیے آتی ہے؟ مذکر کی. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ تین یا تین سے زیادہ مرد. مؤنث کے لیے کیا آتی ہے؟ یہ ہما ہن، یہ ایک عورت، ہما دو عورتیں، ہن تین یا تین سے زیادہ عورت. ضمیر کون سی اللہ نے استعمال کی؟ پروناؤن جسے آپ کہتے ہیں. ضمیر اللہ نے کون سی استعمال کی؟ ہی نہیں کہا، ہو. توجہ رکھیے، اللہ نے کہا ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. پروردگار ہی کہتا، اللہ بتانا چاہ رہا ہے ہم بتا کر تمہیں بتا رہا ہوں. اگر محمد کو دیکھو گے تو وہ بھی شخصیت اور مقام فاطمہ کا جلوہ دکھائی دے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا بنوہا، یہ الگ زاویے سے مت دیکھو کہ یہ محمد ہے، یہ علی، یہ حسنین ہے. نہیں، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں. محمد دیکھو تو فاطمہ ہے، علی دیکھو تو فاطمہ ہے، حسنین دیکھو تو فاطمہ ہے. بس اس پر غور و فکر مت کرنا کہ بس رسول نے کہہ دیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ان سب کی حقیقت ایک ہے. اگر دیکھنا چاہو تو یہ بھی تمہیں نظر آ جائے گا، اولنا محمد، اولنا فاطمہ، اوسطنا فاطمہ، کلنا فاطمہ. پہلا بھی فاطمہ ہے، بیچ والا بھی فاطمہ ہے، سب کے سب فاطمہ ہے. یعنی جس کا جو کردار ہے اس کردار کو ادا کرنے کے لیے فاطمہ سے سہارا لیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند الصلوات. ہم فاطمہ، ماشاءاللہ، یہ سب فاطمی. اگر اچھا ترجمہ کریں یہ سب فاطمی. ان کے محور کو فاطمہ کہتے ہیں، ان کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں. محمد کی شناخت بھی ہوگی تو فاطمہ کے ذریعے، علی کو پہچانا جائے گا تو فاطمہ کے ذریعے، حسنین کو پہچانا جائے گا. دوسرے لفظوں میں اگر حسنین کی ساکھ ہے تو فاطمہ کی وجہ سے. اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم مجالس فاطمہ کا ذکر کریں، مجالس فاطمہ کا اہتمام کریں. اب توجہ رکھیے گا، تمام ائمہ میں، تمام معصومین میں سے اگر کسی کا ذکر سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو وہ ذکر فاطمہ. ہمارے ہاں یہ احساساتی مثال دے رہا. ہمارے ہاں جب باپ گھر میں جاتا ہے، اگر اس کو بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں تو بیٹوں سے تھوڑا بہت حساب کتاب کر لیتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ کوئی حساب. ماشاءاللہ، جتنی اس کی قوت اور بساط ہوتی ہے اسی کے مطابق بیٹیوں کو عطا کرتا ہے. حضرت زہرا کے معاملے میں بھی یہی ہے. آواز بلند تک صلوات. ایک شخص حضرت امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. مولا میں اکثر و بیشتر حج پہ جاتا ہوں، وہاں حج پہ جا کر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی نیابت میں طواف کروں، نماز پڑھوں. بڑا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم گنہگار، تم عاصی، تم ادنا، تم پست، کہاں عالی کے نائب بن کر طواف کرو گے؟ سوال تو بنتا ہے. یعنی میں گنہگار، میں عاصی، میں پست، کہاں امام، کہاں اس کا پیروکار؟
بولا میرا دل چاہتا ہے، مگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ آپ عالی ہیں، ہم آپ کے نائب بن کر آپ کی طرف سے طواف نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، نیابت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا بالکل تم ہماری نیابت میں نماز بھی پڑھ سکتے ہو اور طواف بھی کر سکتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مشروطی امام زمانہ بآواز بلند الصلوات۔ بہتر انداز سے سلام۔ بات کیا چل رہی تھی؟ میں نہیں بولا۔ امام جواد کے پاس ایک شخص آیا، جی بولا ہم گنہگار آپ کی نیابت میں طواف کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں بالکل۔ یہ مولا نے اجازت کیوں دی؟ یہ بھی اہل بیت کا لطف ہے، اگر قلیل پانی کر سے مل جائے تو وہ کر ہو جاتا ہے۔ جی اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ جڑو گے تو عالی بنو گے نا، اگر جڑو گے ہی نہیں، اگر تعلق جوڑو گے ہی نہیں تو ہماری راہوں پر کیسے آؤ گے؟ جب ہماری راہ پر آؤ گے تو ہم تمہیں بلند کریں گے، ہمارا کام ہی تمہیں بلندیوں کی طرف لے جانا ہے۔ ہم وہ مرشد نہیں ہیں مرید پڑا رہے، مجھے مال سے قرض ہے، مجھے بھینس سے قرض ہے، مجھے بکرے سے قرض ہے، بکرا لائے ہو یا نہیں۔ یہ وہ مرشد نہیں ہے، یہ وہ مرشد ہے جو انسان کو ضلالتوں، پستیوں، گمراہیوں سے اٹھا کر حر بنا دیتے ہیں۔ یہ لعنت اللہ سے نکال کر علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ علیہ السلام ان کے نام سے لگتا ہے، مگر یہ کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ جڑ جاؤ ہم تمہیں بھی علیہ السلام بنا دیں گے، تم ہمارے ساتھ جڑو تو صحیح۔ اگر تم ہمارے جد نانا رسول اللہ کا کلمہ پڑھو، پہلے نجس تھے، پاک بنا دیے جاؤ گے، فقط زبان پر نام لے آنے سے تمہارا ظاہر وجود پاک ہو جائے گا، اور جب ہمارے جد علی کا نام لوگے تو دل کا نفاق پاک ہو جائے گا۔ یعنی جتنا جتنا درجہ تم ہمارے قریب آتے جاؤ گے اتنا اتنا بلند ہوتے جاؤ گے، یعنی جتنا قرب اتنی پرواز۔ اب ہمارے ہاں قرب کا معیار زمان و مکان نہیں ہے۔ ممکن ہے کبھی نبی کو نہ دیکھا ہو، ممکن ہے کبھی نبی کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو، مگر جنہوں نے نماز پڑھی ہے وہ بھی اس کی شفاعت کے محتاج ہو جائے۔ اب یہ پہیلیوں میں کیا بات بتاتا کہ اب بھول گئے اویس قرنی کو؟ نہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی، نہ نبی کو دیکھ پایا،
مکانی فاصلہ اتنا ہے کہ آ کر نبی کے دیدار کے لیے چاہتا ہے دیدار کروں، مگر فرصت نہیں ملی، ماں نے زیادہ مہلت نہیں دی، واپس چلا گیا۔ مگر چونکہ قرب ایسا تھا جو مکان کا محتاج، بسم اللہ، فاصلے کا محتاج نہیں تھا۔ جیسے ہی نبی مدینے میں آئے، خدا کی قسم میری طرف دیکھیے گا، یمن کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ رسول نے ایسے سانس اٹھائی جیسے پھول کو سونگا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، ماشاءاللہ، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ گئی۔ اویس کی نہیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، دعوے بلند کر صلوات۔ انی اشم رائحۃ الرحمن من قبل الیمن۔ او میرے صحابیوں، آج کون آیا تھا کہ مجھے یمن سے اس رحمان کی، رحمان کی، اویس کی نہیں۔ انی اشم رائحۃ الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سب نے کہا ایک دیوانہ سا لگ رہا تھا، بالوں پہ مٹی اٹی ہوئی تھی، پریشان لگ رہا تھا، کہتا تھا انا مجنون محمد، میں محمد کا مجنون ہوں، میں محمد کا عاشق ہوں، مجھے محمد کا دیدار کرنا ہے مگر رک بھی نہیں سکتا، دیدار بھی کرنا ہے رک بھی نہیں سکتا۔ کہا کیوں رک نہیں سکتے؟ کیسے عاشق ہو، آئے بھی ہو، رک بھی نہیں سکتے؟ کہا قبیلہ عشق کا پہلا قاعدہ یہ ہے جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ میں نے جملہ کہا ہے، قبیلہ عشق کا پہلا اصول یہ ہے جو وعدہ کرو پورا کرو۔ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں غروب سے پہلے واپس آ جاؤں گا، رکوں گا تو ماں کا وعدہ پورا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے دیدار کو چھوڑ دیتا ہوں، ماں کے وعدے کو پورا کرتا ہوں۔ رسول نے آ کر بتایا مکتب عشق والے جب اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں تو ان کے وجود سے پھر ان کی خوشبو نہیں خود خدا کی خوشبو آتی۔ کربلا سے تعلق رکھتے ہو، رسول کے مکتب سے تعلق رکھتے ہو، سیدہ زہرا سے تعلق رکھتے ہو تو سنو، ماں کا ادب کرنا نہ بھولنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی سیدہ زہرا کی مجلس میں آئے اور ماں کا ادب نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی سیدہ زہرا کی مجلس میں آئے اور گھر میں اپنی زوجہ کا خیال نہ رکھتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سیدہ زہرا کی مجلس میں آئے اور بیٹی کو پیار نہ کرتا ہو؟ یہ سب عنوان سیدہ زہرا کے، زوجہ، ماں، بیٹی، یہ مجلس میں بلا کر بتاتی ہے۔ جب ماں کا احترام کرنا تو ماں سیدہ زہرا جیسی ماں کو یاد رکھنا، یہ کردار، یہ مجالس ہمیں سکھاتی ہے۔ آتے ہیں واپس اسی بات پہ کہ یہاں زمانہ معیار نہیں ہے، یہاں مکان معیار نہیں ہے، قرب بڑھاتے جاؤ تاکہ تعلق جڑ جائے۔ کیا کہا امام جواد نے؟ ہاں تم ہماری نیابت میں نماز پڑھ سکتے ہو، طواف کر سکتے ہو، مولا اجازت کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب قلیل پانی قر میں مل جائے اب قلیل قلیل نہیں رہتا، قر ہو جاتا ہے۔ قلیل اور قر میں فرق کیا ہے؟ قلیل میں اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی
نجاست چلی جائے تو پانی نجس ہے. فقہی مسئلہ یہی نا. قلیل پانی میں اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی نجاست چلی جائے فرق نہیں کرتا کون سی نجاست ہے, قلیل نجس ہو جائے گا. اگر یہی قلیل قر سے مل جائے, جب تک قر میں بو رنگ ذائقہ نہ بدلے تب تک یہ پانی نجس نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ یعنی جتنا عالی بنے گا نجاستیں اتنی سے دور ہوتی جائے. جتنا اہل بیت کے قریب آ جاؤ گے دنیا تم پہ اثر نہیں کرے گی, دنیا کے رنگینی تم پہ اثر نہیں کرے گی, دنیا کا دھوکہ تم پہ اثر نہیں کرے گا, دنیا کا فریب تم پہ اثر نہیں کرے گا. جو دنیا سے دور اور اہل بیت کے قریب ہوگا دنیا کا اس پہ اثر نہیں ہوگا, مگر جو جتنا اہل بیت سے دور ہوگا اور دنیا کے قریب ہوگا وہی دنیا کی فریبیوں میں آ جائے گا. مولا جوان سے سوال, مولا ہم آپ کی نیابت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, طواف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مولا نے کہا بالکل کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں ہم بلند دیکھنا چاہتے ہیں, بلندی کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں. یہ کہتا ہے میں گیا 3 سال کے بعد پھر امام سے ملا. جب امام سے ملا تو میں نے کہا مولا اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنی آنکھوں کا سرما آپ کے دیدار کو بنا سکوں. کتنا سعادت مند ہے وہ انسان جو اپنی سانسیں ذکر اہل بیت میں لے سکے. کتنا سعادت مند ہے وہ انسان جو اپنے کانوں کو ذکر اہل بیت سے محو کر سکے, ذکر اہل بیت سے اپنے آپ کو مملو کر سکے. تو ایک مرتبہ کہا مولا آپ سے میں پوچھ کر گیا تھا, جب میں گیا اس دفعہ تو میں نے اس دفعہ تھوڑا رنگ الگ اختیار کیا, طریقہ الگ اختیار کیا. اصول کافی کی بھی یہ روایت ہے, شیخ نصر دوسری نے بھی یہ روایت کی ہے. کہا کیا؟ کہا مولا کہ جب میں اپنے معاملات اور واجب ارکان سے فارغ ہو گیا تو پھر میں نے ایک مرتبہ آپ کے جد نانا رسول اللہ کی نیابت میں طواف بھی کیا, نماز. آواز بلند تر صلوات. پھر دوسرے دن مولا علی کی نیابت میں, پھر تیسرے دن امام حسن کی نیابت میں, پھر چلتے چلتے آپ کی نیابت میں. ہاں مولا ربما کبھی کبھی میں نے آپ کی جدہ فاطمہ کی نیابت میں بھی طواف کیا. ماشاءاللہ. بس جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا مولا نے کہا کبھی کبھی کیوں, اس تکثیر بڑھاؤ اس کو, کبھی کبھی کیوں, اس تکثیر بڑھاؤ اس کو. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو ہماری جدہ فاطمہ کی نیابت میں تم طواف کرو گے اور معصومین کے طواف کا ثواب ہے ایک طرف, میں جملہ کہہ رہا ہوں, ایک اور معصومین کے نیابت میں کیے گئے طواف کا ثواب ایک طرف, ہماری جدہ فاطمہ کے نیابت میں کیا گیا طواف اس کا ثواب کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اب آپ سے سوال ہے, سوال آواز بلند تر صلوات. سوال بولا کیوں حضرت فاطمہ الزہرا کے طواف پہ اتنا زیادہ ثواب؟ علماء نے سوال اٹھایا. اچھا امام جواد کا طریقہ کیا ہے؟ امام جواد حضرت فاطمہ الزہرا کے ذکر کے متعلق بہت حساس ہے. اسی صاحب کلیمی نے روایت لکھی کہ جب امام جواد مدینے میں قبر رسول پہ جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور وہاں سے لوٹ کر جب سیدہ زہرا کے گھر جاتے تھے تو بی بی زہرا کے گھر میں چپل پہن کے نہیں جاتے تھے. چپل اتار کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. راوی کہتا ہے مولا آپ
چپل اتار کے گھر زہرا میں جاتے نماز پڑھتے ہیں. کہتا ہے کہ میرے دل میں سوال اٹھا, بولا بتائیے قبر رسول, روزہ رسول پہ نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا زہرا کے گھر میں نماز پڑھنا؟ میرے پاس حوالہ موجود ہے, آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. خدا کی قسم مولا جواد نے بغیر سوچے کہا جو گھر زہرا میں نماز پڑھے اس کا کوئی اور مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ مساجد کی گریز ہے, میں مساجد کی طرف جا نہیں رہا. جس گھر کی اتنی عظمت ہے کہ امام جواد چپل پہن کے نہیں جاتے, اللہ بولا کیا وجہ ہے سیدہ زہرا کے ذکر کی اتنی فضیلت؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ کسی پہ ظاہر نہیں ہوتی. یہ تو یہ نا کسی پہ ظاہر نہیں ہوتی. مثلا میں یہاں آیا, سمجھے آپ یہ کعبہ ہے, اس کو میں طواف کر رہا ہوں, کسی کو کیا پتا کہ کس کی طرف سے طواف کر رہا ہوں؟ اپنا کر رہا ہوں, نبی کا کر رہا ہوں, مولا علی کا کر رہا ہوں, کس کو؟ یعنی نیت میں چھپا ہوا عمل کسی کو پتا نہیں, خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ چھپا ہوا عمل جو تم سیدہ زہرا کے لیے کر رہے ہو اور اماموں کے لیے اور معصومین کے لیے کر رہے ہو, اور معصومین کا طواف ایک طرف, سیدہ زہرا کی نیابت میں کیا ہوا طواف اس کا ثواب زیادہ ہے. اب علماء یہ فرماتے ہیں جو عمل چھپا ہوا ہو اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے, تو جو زہرا کے نام پر دکھا کر کرے تو کتنا زیادہ ثواب ہے. اس میں فقط خدا گواہ ہے, اس میں پوری مخلوق گواہ ہے. یہی وجہ ہے قیامت کے دن آواز دی جائے گی, جس نے زہرا کے نام پہ کھلایا, جس نے زہرا کے نام پہ لباس دیا, جس نے زہرا کے نام پہ گھر بنوا کے دیا, جس نے زہرا کے نام پہ جو بھی نیکی کی, آؤ زہرا اسے اٹھا کر جنت لے جاؤ. روایت کے یہ جملے ہیں, زہرا اپنے شیوں کو ایسے چنے گی جیسے پرندہ اپنی چونچ میں دانا چنتا ہے. پھر علماء کرام آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے گا سیدہ زہرا کی مجلس کا انعقاد فقط شیعہ کر سکتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بی بی زہرا کی مجلس, شہادت کی مجلس کا انعقاد کرے اور ادھر بھی رہے. یہ نہیں. یعنی جہاں پر تقیہ ختم ہو جاتا ہے, جہاں پر انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے اور اس کے وجود میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے, اس ذات کو فاطمہ کہتے ہیں. اور اسی آیت پر ہماری گفتگو رہے گی. وَإِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ. اللہ نے سیدہ کو کائنات کی عظیم آیت بنا کر بھیجا. انہا لإحدى الکبر, اللہ کی عظیم آیتوں میں سے ایک آیت ہے فاطمہ. کام کیا ہے؟ انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر. بشریت کو حق اور باطل میں فرق کروانے والی اگر کوئی ذات ہے تو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اگر سیدہ زہرا نہ ہوتی تو لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا حق کیا ہے باطل کیا ہے. علماء کرام فرماتے, توجہ یہاں رکھیں, اسی بات پہ ہم بات کو مکمل کرتے ہیں کہ تمام لوگ رسول خدا کی مجلس کا انعقاد کریں گے, مولا علی کی مجلس کا انعقاد کریں گے, امام حسن کی مجلس کا انعقاد کریں گے, امام حسن عسکری تک انعقاد کریں گے.
ان کی مجلس کا ذکر بھی کریں گے، ممکن ہے اپنے دین پر باقی بھی رہیں۔ اچھا جملہ بدلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ رسول خدا سے لے کر امام حسن عسکری تک ممکن ہے ان کے قاتلوں پہ لعنت کریں مگر اپنے مذہب پہ بھی باقی۔ طاہر القادری کیا کرتا ہے بھائی؟ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا کیا ہے باغی کہتا ہے یا نہیں؟ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ طاہر القادری کیا کہتا ہے؟ جو بھی علی مولا کے مقابلے میں آیا وہ کیا ہے؟ جب تمہیں معلوم ہے جو بھی علی مولا کے مقابلے میں آیا وہ باطل تھا، باغی تھا، پھر رضی اللہ کہے گا۔ آپ نے مطلب سنا؟ بہت سارے لوگ آپ کو حسین کے مقابلے میں آنے والے یزید پہ لعنت کرتے ہوئے نظر آتے مگر پھر بھی اپنے مذہب میں باقی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کوئی ایسا جملہ نہ کہوں کہ کسی کو ٹھیس کرے۔ یزید پر لعنت کر رہے ہیں مگر حر نہیں بن رہے۔ توجہ، بہت بڑا جملہ اور حساس جملہ کہہ رہا ہوں۔ یزید پر لعنت کر رہے ہیں، حر نہیں بن رہے۔ علی کے مقابلے میں آنے والے پہ لعنت کر رہے ہیں مگر سلمان نہیں بن رہے۔ یہ کون سی طاقت ہے جو انہیں حر بنائے، انہیں سلمان بنائے؟ کہا علی مولا سے لے کر امام حسن عسکری تک ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا رہے، یوں ہی رہے گا، یوں نہیں ہوگا۔ کہا یہ اس دن یوں سے یوں ہو جائے گا جس دن یہ زہرا کے قاتل پہ لعنت کرے، جس دن یہ زہرا کے قاتل پہ لعنت کرے گا اب یزید کے لشکر میں نہیں رہے گا، حر بن جائے گا۔ اب راز سمجھ میں آیا مولا نے حر کا انتظار کیوں کیا؟ اپنی وجہ سے نہیں، کہا یہ میری ماں کا ادب کرتا ہے۔ پتہ چلا زہرا کا ادب انسان کو حر بناتا ہے۔ یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، تو تم لعنت میں کیوں ڈھلے پڑے؟ بن جاؤ علیہ السلام۔ تو علیہ السلام تو تب بنے جب زہرا کے دامن پہ تھا، علیہ السلام تو تب بنے جب زہرا کے دشمن پہ۔ اس میں کوئی ہم تقیہ نہیں کرتے۔ جس نے بھی سیدہ کو ایذا دی، جس نے بھی سیدہ کو تکلیف دی، اسی لیے یہ 2 آیتیں کیا 3 آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور ابھی تو جب میں ٹنڈو آغا میں اشرا پڑھا تھا وہاں پر میں نے میگل کا جواب دیا تھا تبرہ پر، اور وہ بہت زیادہ ہمارے فیس بک پیج پہ وائرل بھی ہوا کہ یہ کہتے ہیں شیعہ تبرہ کرتے ہیں اور ان کے ہاں تبرہ نماز کی طرح واجب ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، میں نے کہا تم نے ابھی تبرہ کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک نماز اس کی قبول ہے جو تبرہ کرتا ہے۔ تبرہ گالی کا نام نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک نماز اس کی قبول ہے جو زہرا کے دشمن پہ لعنت ہے۔ ہمارے نزدیک مکتب اس کا قبول ہے، ہمارے نزدیک وہ منافق ہے۔ نفاق کی پہچان کیا ہے یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ نفاق کی پہچان کیا ہے؟ ہمارے یہاں سب سے بڑی موٹی نفاق کی پہچان یہ ہے، ولی اور ائمہ کو مانتا رہے، اگر زہرا کے قاتلوں پہ لعنت نہ کرے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ دین قبول۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت زہرا؟ جس ذات کے گرد اللہ کی رضا رکھی ہوئی ہے۔ دنیا انبیاء اولیاء کوشش کرتے ہیں خدا راضی ہو، اور اللہ کوشش کرتا ہے زہرا راضی ہو۔ زہرا کیا ہے؟ اللہ کا حجاب۔ زہرا کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ زہرا کیا ہے؟ غیرت اللہ۔
زہرا کیا ہے؟ عفیفہ. زہرا کیا ہے؟ طیبہ. زہرا کیا ہے؟ محدثہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے. زہرا کیا ہے؟ مریم کبریٰ. نبی کے دل کو چین ملتا ہے تب جب زہرا کو دیکھے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیوں اہل بیت کا ذکر کرتے ہو؟ کیا تمہارے دل نہیں بھرتے؟ میں نے کہا جیسے پیٹ خالی ہوتا ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، ہماری روح کی بھوک ذکر آل محمد ہے. یہ ہماری کیفیت نہیں ہے. روایت موجود ہے، ایک مرتبہ رسول خدا آئے، بی بی عائشہ سے پوچھا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں. تو بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا رسول خدا تیزی سے در زہرا کی طرف بڑھے، گھر زہرا کی طرف بڑھے. تو بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے ہمارے یہاں کھانا نہیں ہے ویسے وہاں بھی کھانا نہیں ہے. تو رسول خدا نے کہا میں وہاں کھانا کھانے نہیں جا رہا. پھر کیوں جا رہے؟ کہا میں ان چہروں کو دیکھنے جا رہا ہوں جن کو دیکھنے سے میری بھوک مٹے. نبوت کی بھوک. زہرا آج میرے بدن بھی کمزوری ہے، ذرا اپنی یمنی چادر کو اوڑھنا. جب نبوت کمزور ہو تو زہرا کی چادر اسے قوی بنا دیتی. یا رسول اللہ یہ زہرا کی چادر کیوں اوڑھ رہے ہیں؟ کہا جب جب بھی زمانے میں نبوت کمزور ہوگی زہرا اپنی چادر سے نبوت کو طاقت کرے. جب جب بھی تمہیں پتہ نہ چلے کہ میرے اپنے کون ہیں پرائے کون ہیں، کہیں اور نہ دیکھنا، یہ دیکھنا زہرا کس سے ناراض اور زہرا کس سے راضی. مباہلے میں رسالت و امامت کے وسط میں زہرا کو قرار دے کر رسول نے بتایا میرے بعد اگر امام چننا چاہو تو زہرا کو دیکھنا، جس طرح وہ زہرا ہوگی وہی امام. مسائل ہو گئے. ذات ایسی ہے خدا کی قسم. یہ جو سیدہ دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی یہ گھر کو جلانے کے بعد کا معاملہ ہے. محسن مارا جا چکا، اپنے اوپر زخم کھا چکی ہے، پہلو زخمی ہے. ایسے عالم میں 4 گھنٹے آ کر دربار میں جس کے آنے پر سردار کھڑے ہو جاتے تھے آج اس کے آنے پر نوکر پوچھ بھی نہیں رہے. ایک روایت کے مطابق آج شب شہادت. ایک جملہ کہوں آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے، دل یہ کرتا ہے یہ روایت پڑھوں. مولا صادق سے کسی نے پوچھا مولا جب رسول خدا اس دنیا سے گئے تو ان کی عمر 63 سال تھی اور جب مولا علی بھی گئے تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی. اگر دونوں میں فرق بڑا کیا فرق؟ رسول کی داڑھی میں 7 یا 11 سفید بال تھے اور علی کی پوری داڑھی سے. جو بزرگان بیٹھے ہیں وہ اس مسائل کو سمجھ سکتے ہیں. رسول کی داڑھی میں صرف 7 یا 11 یا 17 بال سفید تھے مگر علی کی پوری داڑھی سفید تھی. مولا صادق نے رو کر کہا تمہیں پتہ ہی نہیں غیرت کا امتحان. تمہیں پتہ ہی نہیں جس غیرت کے امتحان سے علی گزرے اللہ کسی کو اس امتحان سے نہ گزارے. خدا کی قسم جب رسول معراج پر گئے
اس وقت سیدہ کی عمر 5 سال ہے اور رسول خدا کو کہا جا رہا ہے اے رسول خدا آپ کے نبوت اور رسالت میں یہ امتحانات آئیں گے. ایک مرتبہ کہا گیا بھوک دیکھنی پڑے گی, ہجرت کرنی پڑے گی. رسول خدا کہتے رہے میں قبول کرتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں, میں راضی ہوں. ایک مرتبہ کہا گیا آپ کے علی بھائی کو تکلیف دی جائے گی. رسول نے کہا سلم تو وردی تو, میں قبول کرتا ہوں اور راضی ہوں اس بات پر. مگر جب یہ کہا گیا نا آپ کی بیٹی زہرا, آپ کی بیٹی زہرا کے در پہ آگ لائی جائے گی, ارے دروازے کو جلایا جائے گا, تعزیہ نہ مارا جائے گا, محسن شہید ہوگا جو ابھی تک کہتے آ رہے تھے سلم تو سلم تو سلم تو, اس سے پہلے سلم تو کہے گا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور ایک مرتبہ کہا اگر یہ امتحان آنا ہے تو آئے, مگر یہ امتحان علی نے کیسے دیا اللہ جانتا ہے, یا علی جانتا ہے کس طریقے سے علی اس امتحان سے گزرے. بس ایک جملہ کہتا ہوں اور مجھے اجازت دیجئے. سیدہ زہرا کی مصیبت پر رونے والوں, اللہ کبھی بچوں کو یہ منظر نہ دکھا. اسی لیے جب مقایسہ کرتے ہیں نا کربلا اور مدینے میں فرق کیا تھا, کربلا اور مدینے میں فرق یہی تھا کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا تھا, مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا. رونے والوں اگر یہاں پر سادات ہے تو مجھے معاف کرنا. سلمان محمدی یہ کہتے ہیں جب ہم آقا زادی زہرا کو دفنا کر آئے نا تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا حسن بہت زیادہ گریہ کر رہے, حسن بہت زیادہ گریہ کر رہے. میں آگے آیا, میں نے کہا اے آقا اب تو خاموش ہو جائے. دیکھیں حسین بھی خاموش ہو گئے, لیکن حسین بھی خاموش ہو گئے. بس یہ جملہ آنا تھا. حسن مولا نے کہا اے سلمان جو میں نے دیکھا ہے نا اگر میرا بھائی حسین دیکھتا تو مر جاتا, جو میں نے دیکھا ہے اگر میرا بھائی حسین دیکھتا تو مر جاتا. کہا اے حسن کیا دیکھا؟ کہا میری ماں تحریر لے کر آ رہی تھی, ایک بدبخت انسان لمبے قدموں سے آیا, میری ماں کے ہاتھ سے تحریر کو لیا اور اس کو پارا پارا کیا. بات اتنی نہیں, جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو مجھے محسوس ہوا کوئی چیز زمین پہ گری ہے. اس سے کھل کر نہیں بڑھ سکتا. کہتا ہے مجھے محسوس ہوا کوئی چیز زمین پہ گری ہے. کیا دیکھا؟ میری ماں زمین مدینہ پہ گوشوارے جدا ہے. بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ میں منقلب ہو گیا اور سلمان کاش میں مر گیا ہوتا, یہ منظر نہ دیکھنا. بس یہی روایت ہے کہ جب مولا کوفے سے واپس آئے تھے تو ایک مرتبہ پوچھنے والے نے کہا آپ اس مدینے کی گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہا وہاں سے گزرتا ہوں مجھے ماں کا تماشا. ظالم نے کیسا تماشا مارا تھا. امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے, بس یہ جملہ کہنے دیجیے. اور آج کی شب کے حوالے سے بس ایک دو چار اور جملے, کیونکہ شب شہادت اغلب ترین رجحان اور پھر متقن ترین رجحان تھے 3 جمادی ثانی کو. ایک مرتبہ امام صادق یہ کہتے ہیں, نہیں اس سے پہلے یہ جملہ سن لیں. کچھ دنوں کے بعد مقداد ملے ان لوگوں سے, بحث ہوئی. ایک مرتبہ اس خبیث نے مقداد کو مارا, مقداد کھڑے نہ رہ سکے, گر گئے. جنگوں میں جانے والا, تلوار اٹھانے والا علی کا مقداد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. تو کہا ایک موقع سے رو رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا, مجھے ایمان سے بتاؤ کیا زینب کی ماں زہرا پہ بھی اس طریقے سے ہاتھ اٹھایا تھا؟ اگر اس طریقے سے ہاتھ اٹھایا تھا تو اللہ جانے اس پہ کیا گزری. مگر یا مولا صادق یہ کہتے ہیں احمرت عینہا,
میری ماں کی ایک آنکھ سرخ ہو گئی تھی، اس کے بعد میری ماں اس آنکھ سے دیکھ نہ پاتی تھی، اس آنکھ سے دیکھنے لگی، اور سیدہ نے روسری رکھ لی کہیں علی کی نظر نہ پڑ جائے۔ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم مجھے یہ جملہ آپ تک پہنچائے یا نہیں۔ سیدہ نے جہاں یہ کہا تھا نا، یا علی غسلنی فی اللیل دفنی فی اللیل کفنی فی اللیل، اے علی رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا، رات میں حنوط کرنا، رات میں دفنانا، ساتھ میں یہ کہا تھا علی مجھے لباس کے ساتھ غسل دینا۔ کہتے ہیں سیدہ نے ایک کہا کہ رات میں، دوسرا لباس کے ساتھ، کیوں؟ چاہتی تھی کہ علی میرے زخم نہ دیکھے، علی بڑا زخمی ہے، پہلے علی کو بڑی تکلیف ہے۔ بس علی نے جب غسل دیتے آ رہے تھے تو ایک مرتبہ علی، اور یہاں پر عجیب قسمت ہے زہرا کے بچوں کی، کبھی کربلا میں رونے کی اجازت نہیں، کبھی مدینے میں رونے کی اجازت نہیں۔ مولا علی بچوں کو کہہ رہے تھے بلند آواز سے نہ رونا، کیوں؟ اس لیے کہ مدینے والوں کو پتہ چل جائے تمہاری ماں کی وصیت ہے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا جائے۔ تو ایک مرتبہ جو علی ابھی تک بچوں کو منع کرتے آ رہے تھے، ایک مرتبہ علی کی آواز بلند ہوئی، علی کی چیخ بلند ہوئی۔ جناب اسماء بنت امیس کہتے ہیں یا علی، کہ شوہر بیویوں پر ایسے کریا کرتے ہیں، کہا اے اسماء تمہیں کیا بتاؤں، رسول کی امانت بڑی زخمی ہے، رسول کی امانت کو بڑا زخم لگا ہوا ہے، رسول کی امانت نے کبھی مجھے بتایا نہیں۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، حنوط کیا گیا، اور جب لایا گیا اے حسن و حسین الیہ، آ جاؤ اپنی ماں سے ملاقات کرو، زینب ام کلثوم فضا آؤ اپنی ماں سے ملاقات کرو۔ حسن و حسین آئے مگر حسین قریب نہیں آتے، تو ایک مرتبہ کہا یا مولا علی نے حسین آ جاؤ اپنی ماں کا دیدار نہیں کرو گے؟ کہا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ جب مریم ماں کے قریب آئے تھے بندے کفن کھل گئے تھے، ماں کے ہاتھ باہر آ گئے تھے، میں ایسے نہیں آؤں گا جب تک میری ماں نہ بلائے۔ بس یہ کہنا تھا، بندے کفن کھلا، زہرا نے ہاتھ بڑھائے، اور میرے کربلا کے غریب حسین آجا اپنی ماں کا دیدار کر لے۔ حسین قریب آئے، ماں کو گلے لگایا، زمین مدینہ میں زلزلہ آیا، علی ماں اور بیٹے کو جدا کرو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ایک مرتبہ جبرائیل علی نے مولا حسین کو ماں سے جدا کیا۔ میں کہوں گا حسین، ہر ایک کی قسمت ایسے تھوڑی ہوتی ہے، ارے آپ کو جدا کرنے والا علی اور جبرائیل کا، مگر ایک منزل وہ بھی ہے جب آپ کی بیٹی سکینہ آپ کے گلے میں آپ سے محبت اظہار کر رہی ہوگی، شبر آئے گا پیار سے جدا نہیں کرے گا، تماچے مار مار کے۔ پروردگار عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ذکر سیدہ کے طفیل ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ جس نے بھی ذکر سیدہ کے لیے اہتمام کیا، تعاون کیا، دامِ گرم قدم سخن، پروردگار سب کے تعاون کو درجہ عبادت عطا فرما، سب کی نوکری قبول فرما۔ پروردگار سیدہ زہرا کے درد سے ہمیں حر بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار حر بن کر اپنے وقت کے امام زمانہ کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام ساتھ شامل فرما۔ ربنا تقبل